عجائب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے جو احادیث شروع کر رکھی ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، اس کا دوسرا لیکچر ہے، اور کل ہم نے 20 احادیث پڑھ لی تھی اور اگلی 20 آج انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو میں حدیث 20 دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ کے ہاں کتنی بڑی منزلت ہے، قدر و منزلت ہے اس بندے کی۔ من خرج فی طلب العلم، جو شخص حصول علم کی نیت سے نکلتا ہے۔ کون سا علم؟ جلدی بتائیں۔ قرآن کا علم۔ ہاں، قرآن و سنت کا علم، اس کے لیے کے حصول کے لیے جو نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، گویا کہ وہ جہاد و قتال کے اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ اور اس کو کبھی نہ سمجھے کہ یہ دنیا کے علوم کے لیے ہے۔ ہاں، دنیا کے علوم اس میں یقیناً مفید ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ سب سے پہلے وہ شخص جس کے پاس ڈگریاں ہیں اس کی عقل تابع ہو وہی کے۔ پھر یہی دنیاوی تعلیم بڑا ہمیں فائدہ دیتی ہے آخرت، توحید، رسالت اور آخرت کو سمجھنے میں۔ آیت نمبر 20 کے بارے میں کوئی سوال؟ آگے حدیث سنیے۔ من جاء اجلہ، اگر کسی شخص کو اس حالت میں موت آ جائے وہ یطلب العلم، اور وہ علم حاصل کر رہا ہو، یعنی کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہو تاکہ اللہ کی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے، تو اگر اس کو موت آ جائے، لقی اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا دَرْجَةَ النُّبُوَّةِ، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا۔ ذرا دیکھیں کہ اس علم کا حصول اور اس پر عمل کرنے والے کا مرتبہ کیا ہے، کہ رسول یا نبی کا مرتبہ صرف اس کی نبوت کی وجہ سے اس سے بلند ہوگا، باقی اس کے درجات سارے انبیاء کے برابر ہوں گے سوائے نبوت کے درجے کے۔ تو آپ سوچیں ہم لوگ کتنی سستی کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم اس کے اوقات اپنی زندگی روزمرہ کے ٹائم ٹیبل میں قرآن و سنت کے علم کا حصول جو ہے وہ ہم یقینی بنائیں، اس بات کا خاص اہتمام کریں۔ آگے پھر ترمذی کی حدیث ہے، ذرا سنیں طالب علم کی فضیلت کے حوالے سے۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ حدیث لمبی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے۔ اب ارشادات نمبر 1 پہ کیا فرمایا؟ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ حصول علم کے لیے جو بندہ نکلے گا، گویا وہ اس راستے پر چل رہا ہے جہاں سے انشاءاللہ وہ یقیناً جنت میں پہنچے گا، بشرطے کہ اخلاص اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو۔ اور پھر فرمایا نمبر 2 پہ، اللہ کے فرشتے طالبان علم کے لیے اظہار رضا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے اس کے احترام اور اکرام کے طور پر اپنے بازو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے محبت اور شفقت کی
اللہ کی شفقت کا اظہار کے طور پر اپنے بازو جھکا دیتے ہیں۔ نمبر 3، علم دین کے حامل کے لیے دنیا و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی استدعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی۔ تو تیسرے نمبر پر کائنات کی ہر چیز اس شخص کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رحمتیں نازل کی اس بندے پر جو اللہ کا دین سیکھتا ہے آگے لوگوں کو سکھانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ چوتھا نمبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت گزاروں کے مقابلے میں حاملین علم کو ایسی برتری ہے جیسی کہ 14ویں کے رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کو اپنے علم کی وجہ سے، لیکن یہ علم بغیر عمل نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اگر صرف علم ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں اس کی سخت محاسبہ ہوگا۔ اگر ایک شخص علم اور عمل دونوں سے لیس ہے تو وہ اس کو ایسی فضیلت ہے باقی مخلوق پر جیسے 14ویں کے رات کے چاند کو باقی ستاروں پر، کتنا نمایاں ہوتا ہے۔ آپ نے چاند کبھی غور کیا ہے؟ تو جو شخص اس علم کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس پر عمل کر کے اللہ کے اس علم کو عام کرے، تو کتنی بڑی فضیلتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ اور آخری بات، بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، علماء اور انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا بات ہے! اور انبیاء نے دیناروں اور درہموں کا ترکہ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنے ترکے کے ورثے میں صرف علم چھوڑا ہے۔ جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بڑی کامیابی اور خوشبختی حاصل کر لی۔ اچھا، یہ کون سا علم چھوڑا ہے انبیاء نے؟ قرآن و سنت کا سر۔ ہاں، علم وحی، آپ علم وحی کہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت، باقی انبیاء پر بھی اسی طرح کتابیں اور اسی طرح اللہ کے پیغامات وحی کیے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علماء جو علماء حق ہیں، ذرا نوٹ فرمائیے، یہ علماء جو دنیا میں فساد مچا رہے ہیں اور اپنے مسلکوں کو لے کر دنیا کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ ہرگز اس کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ وہ انبیاء ہیں، وہ علماء ہیں جو علماء حق ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ ورثے میں اللہ کا دین چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کا علم چھوڑ کے، علم وحی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور یہ دوسرے جو ہیں، یہ مسلکوں کے پجاری چھوڑ کے جاتے ہیں جو اللہ کے دین سے غافل ہوتے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر، یہ بہت بڑی بات ہے، کہہ دینا تو آسان ہے مگر ان پہ بالکل پرفیکٹ عمل کرنا جو ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ بہت بڑی باتیں ہیں، اللہ ہمیں اس میں بالکل ایسا کر دے جیسا میرا رب چاہتا ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت عمدہ بات آپ نے کہی ہے۔ عمل ہی دیکھیں نا، ساری آزمائشیں شروع ہوتی ہیں جب انسان اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، اور ان آزمائشوں سے اللہ کی توفیق کی سے بندہ جو ہے وہ ان سے عہدہ برا ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کی ساری یہ دیکھ رہے ہیں کس قدر فضائل ہیں اس بندے کے۔ سبحان جی اللہ۔ سر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ لیکن وہ کون سا عمل؟ عمل صالح۔ ہاں، قرآن و سنت کے مطابق عمل۔ یہ ذرا شعر جو ہے نا، علامہ اقبال نے ایک خاص پرسپیکٹو میں کہا ہے، خاص حال کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ علم کی حفاظت، بڑا غور سے سنیں، کتنی سخت آیت ہے ترمذی کی۔ جو بھی شخص جاہلوں سے مقابلہ کرنے یا علماء سے جھگڑنے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ ذرا غور فرمائیں، آپ کبھی اس علم کو جھگڑوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ دیکھیں، آپ ایک بات کو سمجھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جیسی ہستی کو اللہ کہتا ہے آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور پہنچانا بھی کیسے؟ بہترین واز محبت اور شفقت کے ساتھ پہنچا دینا۔ اس کے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، قبول نہیں کرتا تو چھوڑ دیجیے، وہ میرے پاس آئے گا، میں اس سے حساب لے لوں گا۔ لہذا آپ اور میں بڑے کیئرفل رہیں کہ کہیں میں اور آپ اس قرآن کو جھگڑوں کا مسئلہ نہ چلا دیں۔ دعوت دیں انتہائی محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ۔ نہیں مانتا آپ اس سے الگ ہو جائیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں، ایسا شخص جہنم میں جائے گا جو اس دین کو جھگڑوں کا باعث بناتا ہے، جو لوگوں کو کبھی وہ مجھے ہی مولانا کہیں اور مجھے ہی فلانا کہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کتنی سخت آیت حدیث ہے، نوٹ فرمایا آپ نے؟ لیکن سر جو غلط بات ایک علماء کی طرف سے کہی جا رہی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے، تو اس کی وضاحت تو کرنی چاہیے نا۔ وضاحت آپ بڑے دلائل سے کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، اس کو مجادلہ نہیں بنائیں گے۔ آپ اس کو میری بات سنیں پہلے آپ۔ ہم تو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ہمارے علماء پر، اور ہم ان سے لڑائی مول لے لیتے ہیں، وہ کبھی دین پر واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو ایسا کر کے چھوڑا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ایسے دین سے ہم باز آئے جو۔ تو آپ کا اور میرا فرض ہے، اگر کوئی بات خلاف دین ہو تو اس کو دلائل سے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں سمجھتا، لڑائی پر آمادہ ہے، ہم اس سے لڑائی ہرگز نہ کریں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں۔ خاموشی اختیار کر لیں۔ اب مثلاً بات سر دیکھیں نا، کہتے ہیں حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ ایک حاجی جو ہے وہ اپنے ساتھ 400 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اس کا جواب تو یہ دیا ہے نا پھر کہ اگر ایک شہید اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے جاتا ہے تو ایک حاجی کیسے 400 لوگوں کو لے کے جائے گا؟ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہوتا ہے، اور حاجی کا یہ بھی پتہ نہیں کہ حج مبرور ہے بھی کہ نہیں۔ دیکھیں، آپ اور میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ برحق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس پر ہمارا یقین ہو، اور اسی کے ثبوت میں ہم دلائل قرآن و سنت سے لائیں۔ ہمیں یہ حق، ہم خدائی فوجدار نہیں بن سکتے کہ ہم لوگوں کو کہیں گے مجبور ہو، ضرور معلوم آپ اس پہ ایمان لائیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو آزادی دی ہے۔ یہ آپ اپنی بات اچھی طرح اپنے نوٹ فرما لیں کہ ہم نے لوگوں کو دین سے دور نہیں کرنا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کے قریب آئیں۔ تو قریب اسی وقت آئیں گے جب وہ ہمارے رویوں کو دیکھیں گے کہ ہمارا رویہ ان کے لیے بہت محبت، شفقت اور ہمدردی کا ہے۔ تو پڑھا رہے ہیں آگے تو نہیں، آگے نہیں پڑھا۔ رضیہ صاحب آپ کا فون مائک کھولا ہوا ہے اور آپ کی باتیں ساری دنیا کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اب بات سمجھ آئی میری آپ کو کہ نہیں؟ جی سر۔ اچھا، اب آپ آگے چلیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، اس کے لیے اگر علم حاصل کیا تو سنیں، جس نے اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، میں اس غرض سے سیکھا ہو کہ اس سے دنیا کی متاع حاصل کرے، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو میسر نہ ہوگی۔ کہ دین کا علم صرف اس لیے حاصل کیا کہ وہ دنیا کا مال کمائے گا، بڑی ساری نوکری مل جائے گی، بڑے سارے پیسے ملیں گے اور خوب مزیدار زندگی گزارے گا، یا کسی مسجد کا امام بن کے اور اس مسجد کے سارے ذرائع اور وسائل قابو کر لے گا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ انسان اس میں اس دن کو یاد رکھے جب مجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹے سا چھوٹا نیکی کی ہوگی وہ بھی موجود، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کی ہوگی وہ بھی موجود۔ تو اللہ کا دین جب بھی سیکھیں اس نیت کے ساتھ
اور آئندہ اس پر اس نیت کے مطابق عمل کریں کہ ہم نے یہ دین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنا ہے اور اسی کی خوشنودی کے لیے اس کی دعوت دینی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نعوذ باللہ بعض دفعہ انجانے میں خدائی فوجدار بن جاتے ہیں، او تم اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نہیں، ہم بیان ضرور کریں جو قرآن نے بتایا ہے، لیکن اس کے بعد ہماری ہمدردی اور محبت اس شخص کے لیے ہونی چاہیے کہ اے میرے دوست اس پر عمل کر، تاکہ تو اس اذیت اور اس عذاب سے بچ جائے۔ اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے۔ آمین۔ آگے آ رہی ہے حدیث نمبر 25، بڑے غور سے سنیے۔ کیا فضیلت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ قرآن اور سنت کی محفلیں سجائیں، لیکن مقصد صرف ثواب نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ان محفلوں میں جو آئیں وہ ان کے لیے ذریعہ ہدایت ہو، ان کے لیے عمل کی ترغیب ہو، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں، اللہ تعالیٰ کے گھر دنیا میں کیا ہیں؟ مسجدیں ہیں۔ میں سے جس کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ختم قرآن کے لیے نہیں، کسی مردے کے لیے ختم کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس لیے تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، جو اوپر حدیث آئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ سکینت کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، ہمارے دل میں شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، ان وسوسوں کی وجہ سے ہمارا دلی سکون جو ہے وہ ہمیں سکون نہیں رہتا، بے سکونی ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کے جب ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں وہ ہدایات ملتی ہیں قرآن سے جو ہمارے دل کو سکون عطا کرتی ہے کہ ہاں یہ کروں گا تو مجھے اللہ جنت دے گا، یہ اس سے بچوں گا تو اللہ مجھے جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ جب یہ ہے وہ سکینت جو قرآن سے آپ کو حاصل ہوتی ہے، نیکی کی رغبت، اس پر عمل کرنے کا جذبہ، برائی سے بچنے، مکمل اجتناب کرنے کا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سکون پہنچاتی ہیں کہ ہم تو ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اب پھر ایک بات کہ ان کو سکینت حاصل ہوتی ہے، اچھا یہ سکینت مشروط ہے کہ آپ قرآن کو سیکھنے سکھانے کا مقصد آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، برائیوں سے بچ جائیں، نیکیاں کریں، تقوی کی کیفیت حاصل ہو جائے، تو پھر نمبر ایک سکینت حاصل ہوتی ہے، نمبر دو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، جس رحمت کی ہم دعائیں کرتے ہیں ایسی محفلوں میں جہاں بالکل، دیکھیں آج ایک فیشن ہو گیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کا کوئی بھی اجتماع ہوتا ہے، کپڑے پہن کے اور بڑے بڑے شاندار لباس پہن کے پہنچتے ہیں وہاں اور لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ محفلیں ہرگز اس خود نمائی کے لیے، تکبر، غرور کے لیے نہیں ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اور آپ اسی غرض سے جائیں اور وہاں اس قسم کی کوئی بات نہ کریں جس میں دنیا داری، دنیا پرستی کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اور تیسری بات، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے ذکر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں کے پاس جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے پاس کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑی سعادت انسان کی کوئی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ یعنی سب سے اچھی بات یہ ہے
کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ تو یہ محافل جو دین کی دعوت پر مبنی ہیں، اخلاص پر مبنی ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہیں، 3 فائدے آپ نے یہاں دیکھ لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی محفلوں میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے سب سے پہلے ان کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کیوں حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے نمبر 2 پر۔ نمبر 3 پر فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، اب دیکھیں نا، یہ جو ہماری قرآن کی محفل ہے صبح صبح آن لائن، یہ بالکل اگر واقعی ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین ہمیں سمجھ آئے، ہم اس پر عمل کریں، تو یہ ساری جو تینوں اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں وہ اللہ ہم پر ضرور انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، آگے آیت نمبر 26 بڑی سورت حدیث نمبر جو 26 نمبر، ان الذین لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ایسا ہی جیسے ویران گھر۔ ویران گھر میں کوئی رہنا پسند کرے گا؟ بتائیں۔ تو آپ کا دل اگر اس میں کوئی قرآن کا حصہ یاد ہے آپ کو، اور آپ ان کو اکثر تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں بھی، فارغ اوقات میں بھی، آپ یقین مانیں آپ اس کے مصداق ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی قرآن کا حصہ محفوظ نہیں ہے اور آپ اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ اسی کی طرح ہے جس طرح ایک ویران گھر ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے دیکھیں، مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اب میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، میرے اللہ اور میرے درمیان ہے، کہ وہ آیتیں پڑھ کے نا جو میں نے یاد کی ہوتی ہیں، پھر صبح فجر یا تہجد میں پڑھتے ہیں، تو سارا دن وہ آیتیں مجھے ریمائنڈ کراتی رہتی کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، اللہ تم سے اس وجہ سے راضی۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آیتیں ہیں، توحید کے حوالے سے آیتیں ہیں، آخرت کے۔ تو آپ مہربانی کر کے کچھ چیزیں ضرور، میں نے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آیت یاد کر لیں۔ مثلاً آپ دیکھیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، آیت الکرسی جو ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنی ہے، سوچ سمجھ کے پڑھنی ہے۔ پھر توبہ استغفار کے مختلف کلمات، خاص کر جو وہ استغفار کا ٹاپ بھی ہے۔ اسی طرح آپ سورہ حشر کا آخری رکوع، آخری صورتیں، قیامت کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں جب یہ پڑھتے رہتے ہیں نا، تو آپ کو بڑی تسلی اور تشفی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی بے شک، سبحان ماشاءاللہ یہ سب چیزیں یاد ہیں۔ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے نا آپ، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کے بیان کہ میرے پیارے بندے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا حسد الا علی اثنین، 2 آدمیوں پر رشک جائز ہے۔ یہاں حسد معنی رشک ہے، یاد رکھیں، عربی میں حسد کا لفظ رشک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کن لوگوں کے ساتھ رشک جائز ہے؟ رجل آتاہ اللہ الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جسے کتاب کا علم دیا ہے، وقام بہ عن اللیل وعن النہار، اور وہ اس پر دن اور رات اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ ایک شخص ہے جس کے پر رشک جائز ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم اس کے پاس ہے اور وہ اس علم کو دن رات اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرا شخص، بڑے غور سے سنیں، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ دن اور رات اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ کاش ہم بھی سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔
اگلی حدیث ترمذی کی قرآن مجید کی فضیلت میں کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، اور یہ بالکل عین تجربہ نہ بھی ہو تو برحق ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت سارے کلام، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی فضیلت ساری کتابوں کیسی ہے؟ فضل اللہ تعالی علی خلقہ، بالکل اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ کو بندے پر فضیلت حاصل ہے، اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ کوئی ہے مقابلہ اللہ اور مخلوق کا؟ اللہ رازق، مالک، خالق، حاکم، مخلوق محتاج، بالکل یہی کیفیت ہے اللہ کی کتاب اور دنیا کی کتابوں میں۔ یہ دنیا کی کتابیں جن کے پیچھے ہم پاگل ہو رہے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ہے اس قرآن کو جس کی فضیلت کا یہ عالم ہے۔ ذرا غور فرمائیے، ہم نے کس قدر بندوبست کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ دنیا میں آگے بڑھیں، پتہ نہیں کیا کیا اسکول، کیا کیا کالج، یونیورسٹیاں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے، بلکہ آج ملک کو دیکھ لیں، ان ڈگریوں کے ہونے کے باوجود ہم کس ذلت، پستی اور رسوائی کا پہ کھڑے ہیں۔ سوچیں ذرا، کیا صحابہ اور صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ ڈگریاں تھیں بڑی بڑی؟ ان کے پاس اللہ کی ہدایت، اس کا علم اور اس پر عمل، اس نے ان کو دنیا میں وہ مقام عطا کیا۔ میں نے اکثر آپ کو حدیث سنائی ہے، اور اس حدیث کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو رفعتیں اور ترقیاں عطا۔ اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ ڈگریاں اور دنیاوی علوم میں، آپ دیکھ لیں دنیا ان ڈگریوں اور دنیاوی علوم میں جو ایکسپرٹیز نام و نہاد ہے، اس نے دنیا کا کیا حشر کر دیا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی خلقہ۔ اگلی حدیث ہے اقرؤ قرآن، قرآن کو پڑھو، پڑھ کے سمجھو، سمجھ کے عمل کرو۔ اقرؤ قرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اپنے پڑھنے، اپنے عمل کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنے والے جو ہیں، وہ قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ وہ ان کی شفاعت کرے۔ کیوں؟ کہ اس قرآن پر انہوں نے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ کوئی سوال آئے تو حدیث 29 تک، حدیث 30 پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ، پڑھ کے عمل کیا، نوٹ فرمائیں، اس کے باپ کو قیامت کے دن، ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں پر چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ اچھا، اس نے پڑھا اور عمل کیا، اور والدین کو یہ تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ سر اللہ کے والدین کی تربیت تھی۔ ہاں، انہوں نے تربیت کی، انہوں نے اس قابل اس کو بنایا، قرآن پڑھایا، سمجھایا، غور و فکر کیا کرنے کی اس کو تربیت دی، اس کو عمل کی ترغیب دی۔ اب وہ عمل کر رہا ہے، لہذا یہ ان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، غلطی ایک کرے گا اس کو، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کسی نصیحت کی وجہ سے کسی نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا۔ لہٰذا ہم ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ جو چیز ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کو عمل کی بھی ترغیب دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دائمی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ روشنی اس
چمک اتنی ہوگی اس تاج کی کہ سورج کی روشنی سے وہ زیادہ روشنی جو ہے وہ حسین ہوگی. ذرا سوچیں تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب صحابی کہہ رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا، یعنی ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا اور اس کا اپنا مقام تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث آپ سن چکے ہیں. پھر دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کی فضیلت. یہ احادیث کو بڑا غور سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، کہیں اس کے غلط معنی ہم نہ سمجھ لیں، نعوذ باللہ. مثلا اب ذرا دیکھیں کہ ان ابی ذر قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ذر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. اور سے سنیں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صبح جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے تیرے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت سیکھنا. ہم نوافل تو کبھی کبھی کچھ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کو سیکھنا، کس کے لیے سیکھنا؟ عمل کے لیے سیکھنا. کس کے لیے سیکھنا؟ کہ اس پر غور و فکر کر کے اس کی روح کو سمجھنا. تو وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ اور پھر فرمایا اور اگر تو صبح جا کر علم کا باب سیکھے، باب کا مطلب ایک پورا چیپٹر سیکھے، خواہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. تو یہاں عمل اسی وقت کا مطلب یہ ہے، آپ نے پورا چیپٹر پڑھا تو کیا پورا چیپٹر پہ اسی وقت عمل ممکن ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ممکن ہے؟ نہیں سر، نہیں سر جی، بار بار پڑھنے سے ممکن ہو سکتا ہے، تو صرف اچھا، لگاتار پڑھتے. تو یہاں اگر اس کا کوئی یہ پڑھ لے کہ بس جی وہ ایک چیپٹر پڑھ لینا جو ہے وہ 1000 رکعت سے بہتر ہے، چاہے تو عمل کرے یا نہ کرے. نہیں، عمل صرف اس وقت اگر عمل نہ کرے، لیکن بعد میں عمل لازمی ہے، یاد رکھنا. سر جی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. ذرا مہربانی کریں نا، یہ لوگ بیچارے کس طرح آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. ذرا اپنے مائک بند رکھیں پلیز. اچھا، اب اگلا چیپٹر جو آخری چیپٹر ہے ان احادیث کا، قرآن پڑھنے کے احکام، ذرا یہ بہت ضروری ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. خوش الحانی کا مطلب کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا. یہ خوش الحانی گا گا کے نہیں، یہ یاد رکھیں. قرآن کو پڑھتے وقت اس کو بہترین آواز سے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، تاکہ اس پر عمل کی ترغیب ہو. تو پہلی بات کہ قرآن کو خوش الحانی اور تجوید سے پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے. بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے. سر ایکسکیوز می سر، اس میں نا وہ جو ایک ہی سانس میں اتنی رکعت وہ مطلب یعنی آیت پڑھ دیتے ہیں، تو کیا وہ بھی درست ہے؟ اگر وہ آپ سنیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اگر وہ اس کو تجوید کے ساتھ اور بالکل اس تجوید کے پیش نظر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں تو وہ اچھی چیز ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس طرح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تجوید کے ساتھ خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں، لیکن سمجھتے ہوئے پڑھیں. ٹھیک ہے؟ الفاظ بھی تو واضح ہونے چاہیے. میں نے تجوید اسی لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ، اور اکثر قاری جو ہے نا جب مقابلے میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اس کا خاص خیال رکھتے ہیں.
جی اچھا، اب یہاں ایک بات بڑی نوٹ فرمائیں، جو 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک قرآن کے بارے میں تمہارے دل ہم آہنگ رہیں پڑھتے رہو، مگر جب توجہ بٹ جائے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی قرآن کی تلاوت ختم کر۔ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، اور آپ خود بھی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ آپ بڑی انہماک سے قرآن کو پڑھتے سمجھتے، اور پھر اس دل میں دعائیں مانگتے ہوئے کہ جو جنت میں داخلے کے ہے وہاں آپ کہتے ہیں اللہم اجعلنا من، جہاں نیکوں کی بات آتی ہے آپ اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں اللہ ہم نے انہی میں سے کرتے ہیں، جہاں برائی اور بری باتوں کی بات ہوتی ہے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے بچا۔ یہی صحابہ اور صحابیات کرتے تھے، اور یہی کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور بہت سارے کام سر پہ ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے دل میں بار بار خیال آتے ہیں، اور قرآن پر وہ بھرپور توجہ نہیں کر سکتے، تو ایسے حال میں آپ قرآن کو چھوڑ دیں۔ آپ پہلے وہ کام ختم کر کے جب اطمینان سے وقت ہو تو اطمینان سے قرآن کو پوری توجہ سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اس کے بعد بڑے غور سے سنیے، قرآن مجید کو 3 دن سے کم وقت میں ختم نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے اسے 3 دنوں سے بھی کم وقت میں ختم کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے آپ 3 دنوں میں ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے منیمم شرط رکھی ہے کہ 3 دن میں وہ شخص ختم کر سکتا ہے جو آرام سے قرآن پڑھے اور سمجھے، لیکن 3 دن سے کم وقت میں یہ ناممکن ہے۔ لہذا قرآن کو اب ساری آیات آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن کو جب تک ہم سمجھ کے اور جو اس میں قرآن کے ہدایات ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا جب بھی قرآن پڑھیں، قرآن ختم 3 دن سے کم میں نہیں ہونا چاہیے، تاکہ 3 دن میں شرط اس لیے ہے تاکہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھیں سب سے پہلے آپ اس آرام سے بیٹھیں، اور قرآن کو جب پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، اور اس میں جو ہدایات آ رہی ہیں ان کو نوٹ کریں، ان پر عمل کریں۔ جس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کریں، جس سے منع کیا جائے اس سے باز آ جائے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا، اگلی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو یاد رکھنے کی پوری کوشش کیا کرو، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں سے رسی توڑا کر بھاگ جانے والا اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے نکلتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کی حدیث کی صحیح فہم اس وقت ہوتا ہے جب آپ اونٹ کو جانتے ہو نا، ذرا چھوڑ دیں آپ اس کو، وہ ایسا نکلتا جاتا ہے، چرتا جاتا کہ گم ہو جاتا ہے، مالک کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آپ قرآن کو اس طرح نہ گم کر دیں کہ جس کو یاد کیا اس کی حفاظت، وہ آپ اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ ہمارے استاد تھے، وہ حافظ قرآن تھے، آج کل اپنے بیٹے کے پاس سعودی عرب میں ہے، قاری علیم الرحمان صاحب۔ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ ڈیلی 1 پارہ ضرور پڑھیں گے، چاہے وہ سیر کے وقت پڑھیں، ان کا بالکل معمول تھا۔ اور کبھی میں وہاں نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، جو یہ بڑی مسجد ہے اسلام آباد کی، تو وہاں وہ اس میں ان قاریوں کو ہی سلیکشن کمیٹی میں ہوتے تھے، تو
وہ کبھی غلطی نہیں کرتے تھے، اور عربوں کی زبان سے میں نے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اجمی جس طرح قرآن پڑھتا ہے نا، اس طرح کوئی عربی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہاں اسلام آباد میں بڑے بڑی جو اچھے عربی تھے نا، گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے یا الگ سے، وہ سارے مسجد میں آنا شروع ہوئے ان کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس کی حفاظت جس نے کی، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد کی وجہ سے، وہ کبھی اس میں غلطی نہیں کرے گا۔ اچھا، حالت جنابت میں قرآن کی تعلیم نہ دی جائے، یہ بڑا ضروری ہے کہ جب انسان اس حالت میں ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ، یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا ضروری ہے کہ آپ وضو میں ہوں، ضروری کیا ہے کہ آپ پاک ہوں، آپ کے کپڑے بھی پاک، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہے پاک ہونے کی شرط۔ باوضو ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی پاکیزگی آپ کے کپڑوں کی اور آپ کے جسم پاک ہو، آپ قرآن کو بالکل آرام سے چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ اس حدیث کا۔ کوئی سوال ہو تو ضرور کریں۔ اچھا، اب آپ سنیں قرآن مجید کے خاص حقوق بلا کیا ہے۔ حضرت عبیدہ ملیکی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنانا۔ کیوں بلا؟ یہ تکیہ اور سہارا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جی جب ضرورت پیش آئی اس وقت پڑھ لیے، جیسے موت فوت پہ یا شادی بیاہ پہ، وہ ختم درود کروا لینے کے برکت ہوگی۔ سینمے کا افتتاح کرانا ہے تو تلاوت کرا لو، بینک کھولنا ہے تو تلاوت کرا لو۔ یہ کیوں نہیں کہتے آپ، جو آج ہم قرآن کا مصرف جو ہم نے ڈھونڈ رکھا ہے۔ اچھا، تکیہ اور سہارا بنانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کو ہم اپنے سرانے رکھ لیں اور نہ پڑھیں نہ پڑھائیں، برکت کے لیے وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو آگے اب سنیں نا تو پھر بات بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا حق ہے۔ اب پہلے تو مجھے بتائیں تلاوت کا حق کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب اس کو پڑھنا، اس کو قرآن غور و سنیں، پہلے بات سنیں، قرآن کہتا ہے ہاں حق کا تلاوت ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو۔ کیا ہے بھلا حق کیا ہے؟ اب بتائیں۔ سر اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے سارے حقوق ادا کرنا۔ آپ نے پڑھنا، بالکل سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ آگے پہنچانا اور اس کے نفاذ اور اس کی اقامت کے لیے کوشش کرنا۔ آج ہمارے ملک میں جو تباہی اور بربادی اور ذلت اور رسوائی ہے، وہ اس قرآن کو ہم نے نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ یہ نافذ ہے۔ یہ ہے وہ وجہ، سب سے بڑی وجہ۔ آپ مجھے بتائیں کتنے ججز، کتنے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، کتنے صاحب اقتدار جو ہیں، وہ اپنے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل سر جی، یہ کرنے درمیان میں کوئی میوزک ہے، کوئی باتیں ہیں، پلیز اسے بند کروائیں، اتنا ڈسٹرب ہو رہی ہوں میں۔ یہ کون کسی صاحب؟ کا بچہ نا کوئی چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ساری آوازیں وہ آ رہی ہیں، کسی کا بچہ ساتھ بیٹھا ہے جو۔ برائے مہربانی اپنے مائک وہ بند کریں تاکہ آپ کے ہاں جو کچھ چل رہا ہے وہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، اور قرآن کی سماعت میں خلل ڈالنے کا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ سر جی دو ہیں، محمد اجمل صاحب ہیں اور سیما، ان کا مائک کھلا ہوا ہے۔ عجائب بند کرو یار یہ مائک، جن کے جب مائک انہیں کھلے ہوئے۔ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر انہیں ضرورت کیا ہے؟ انہیں پھر پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اوروں کو تو پڑھنے دینا۔ عجائب بند کرو ان کے مائک، کر دیے۔ چلیں جی، ہم نے مائک بند کر دیے خود یہاں سے۔
اب ذرا سنیں تلاوت حق کا کیا ہے. اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے مزے لے لے کر پڑھو. مزے لے لے کر مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہدایات تعلیمات دے رہا ہے قرآن، ان کو پوری طرح سمجھ کے زندگی میں نافذ کرو، اور اس میں تدبر کرو. امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے، اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ ملنے والا ہے آخرت میں. اب آپ نے دیکھ لیا کتنا کلیئرلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی. اور آخری بات کہ قرآن مجید جو ہے اس سے اعراض کی سزائیں آپ سن چکے ہیں، قرآن سے بھی حدیث سے، یا صرف حدیث سے ہیں. اور بہت اچھی طرح دیکھیں کہ قوموں کا عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. آپ دیکھ لیں مسلمان جب بھی انہوں نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا ہے، اس پر عمل کر کے اس کو نافذ کیا ہے، وہ قومیں دنیا کی سب سے اونچی قومیں بنی ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے قومیں رفتیں اور ترقیاں کے منازل طے کریں گی، اور جو اس کو چھوڑیں گی وہ ذلیل اور رسوا ہوگی. تاریخ اور آج ہم اس کا خود جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ دنیا میں نقد ذلت ہے ان قوموں کی جو زبان سے صرف کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور عمل کہیں دور دور نہ. قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ جس نے اس پر ایمان لا کر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں عزتیں اور سرفرازیاں عطا فرمائیں، اور جنہوں نے اس کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں عذاب کے حقدار. بڑی اہم حدیث ہے، اس کو یاد کر لیجئے. برزخی زندگی، موت کے بعد جو قبر میں رہنا ہے اور دوبارہ اٹھنے تک قبر سے، اور دوبارہ کب اٹھے گا؟ کون سا سور ہوگا وہ بنا جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ دوسرا سور سر. ہاں، آخری سور ہوگا. اچھا ایک چیز ذرا نوٹ فرمائیں، قرآن میں بعض دفعہ قرآن میں 3 سوروں کا ذکر ہے. یہ ذرا غور سے سنیں اور سوال کر کے سمجھ لیں. پہلا سور وہ ہے جب اس سب لوگ گھبرا اٹھیں گے. یہ پہلا سور انتہائی گھبراہٹ کا عالم، انسان جانور ہر چیز. دوسرے سور میں سب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. تیسرے سور پہ سب زندہ کر دیے جائیں گے. یہ قرآن نے بتایا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے 2 سوروں کا ذکر کیا ہے. پہلا سور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور دوسرا یا آخری سور جو ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ لوگ زندہ کر دیے جائیں. تو برزخ جو ہے وہ موت سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک کا عرصہ ہے. تو برزخ آپ کو پتہ ہے قبر کی زندگی ہے، یا جو سمندروں میں ڈوب کے مرے ہیں وغیرہ وغیرہ. برزخ یہ ہے کہ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور نیک روحیں علیین میں ہیں، اور بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں قید خانوں میں ہیں. ان کا جسم قبر میں ہے، اور قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ قرآن ان کی روحوں کا ان کے جسموں سے ملاپ ہو جاتا ہے، اللہ کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مخاطب کیا مقتولوں کو، مکے والوں کے غزوہ بدر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح لوٹا دی ہے ان کے جسم میں، اور یہ سن رہے ہیں. لیکن قبر کا معاملہ جو ہے وہی برزخ ہے، اور وہ اس کو سٹارٹ کیا ہے؟ موت. اور اس کا خاتمہ کیا ہے؟ جب دوبارہ جی اٹھے گا انسان.
اور اٹھ کر کیا کرے گا؟ قبر سے اٹھ کر کیا کرے گا؟ جلدی بتائیں۔ میدان حشر کی طرف بھاگے گا سر۔ ہاں، میدان حشر کی طرف خود بخود چل دے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہونے چاہیے، ہم نے ان مناظر سے گزرنا ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ سب چیزیں ہمیں بتا دی۔ تو برزخی زندگی بھی اجر و ثواب یا عذاب کی زندگی ہے، جو دنیا میں آپ کے اعمال سے ایمان اور عمل صالح، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اسی کے مطابق سزا اور جزا۔ جہنم اس میں برزخ میں بھی ہوگا، میدان حشر میں بھی ہوگا، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد دوزخ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ کوئی سوال یہاں تک دنیاوی زندگی یا برزخی زندگی؟ اس کے بعد قیامت کے دن لوگ جو ہے وہ بالکل آخری فیصلہ ہوگا، اور وہاں ایک بڑی حدیث مسلم کی صرف 4 الفاظ کی، اتنی زبردست ہے، القرآن حجت لک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا، او علیکا، یا قرآن تیرے خلاف حجت ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ تیرے حق میں حجت اس وقت ہوگا جب تو نے قرآن کے حقوق ادا دنیا میں کیے ہوں گے۔ نوٹ کر لیں، پھر یہ قرآن ایک ایسی دلیل اور ایسی حجت ہوگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ اور قرآن اس وقت میرے خلاف اور آپ کے خلاف اور ہر اس شخص کے خلاف ہوگا، نعوذ باللہ، جس نے دنیا میں قرآن کو بالکل پس پش ڈال دیا، قرآن کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، طاغوت کے پیچھے چلا، شیطان کے پیچھے چلا، اس کے خلاف قرآن حجت ہے۔ تو یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا یہ 40 احادیث قرآن کے حوالے سے، قرآن کے طالب علم کے حوالے سے، قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے، اور پھر دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فالو کرنے کا فائدے کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم نے قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں سمجھ لی ہے۔ 3 لیکچر آپ کے پاس پہلے ہیں قرآن کی روشنی میں، یا تعارف قرآن بزبان قرآن، اور 2 لیکچر یہ 40 حدیث والے آپ کے پاس موجود ہیں، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اور اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس قرآن کو دنیا میں ان تمام اس حق کے تلاوت ادا کریں گے۔ آمین ثم آمین سر۔ آمین ثم آمین۔ بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا یہ حدیثیں پڑھ کے، اور بالکل ہم لا علم تھے، اتنی گہرائی سے ہمیں نہیں پتا تھا، اور جس طرح آپ کے ساتھ پڑھ کے ہمیں حاصل ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو اس کا بہت ہی اجر عظیم عطا فرمائے۔ بس یہ اس رب کے کرم ہیں، اس کے فضل ہیں۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ ہے قرآن پڑھنے کا اطمینان، یہ ہے اس کا کہ انسان پر سکینت نازل ہوتی ہے، کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت کی فلاح اور صلاح کس چیز میں ہے۔ بے شک رب کی یاد ہے، رب کی اللہ یاد پاک کے ہم بغیر لوگوں کوئی کو سر زندگی معاف نہیں کر ہے دے، سر۔ اور ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے پروردگار، تمام آمین دنیا کے مسلمانوں کو، اور آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی۔ یہ دونوں سنبھال کے رکھیں، خود بھی ٹائم ٹو ٹائم پڑھیں، اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی واٹس ایپ پہ بھیجیں۔ انشاءاللہ سر۔ انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال، کوئی کامنٹس ہوں تو ضرور دیجئے، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا۔ آمین ثم آمین۔ یہ 39 حدیث آپ نے نہیں پڑھی۔ نہیں، یہ برزخی سزا، زندگی کی سزا، یہ تو پہلے بہت تفصیل سے ہو چکی ہے، آج بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ برزخ کا وہ پیریڈ کتنا ہے، موت سے لے کر دوسرا سور جب اٹھائے گا انسان،
تو پھر پورے دوران قبر میں ہو جہاں بھی اس کا وہ ہوگا، روح تو ہوگا نیک لوگوں کا علیین میں، اور برے لوگوں کا سجین میں روح ہوگا، جسم قبر میں ہوگا، اور اس کو عذاب و ثواب جو ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مل رہا ہوگا۔ بخاری کی حدیث کا خلاصہ یہاں موجود ہے آپ کے سامنے، اور میں نے یہ بتایا ہے۔ اب اگر کوئی اسپیسیفک سوال ہے تو ضرور کریں۔ سر ایک آن لائن تو کلاس لیتے ہیں، جی اگر جانا آن لائن تو کلاس لیتے ہیں ہم لوگ۔ آپ کی آواز پھٹ پھٹ کے آ رہی ہے، ذرا تھوڑا سا منہ پیچھے کر کے بات کریں۔ وہ میں نے کلاس میں تو ہم کلاس لیتے ہیں آن لائن، اگر کلاس میں نہ جا سکے تو پھر آپ کو اللہ کی طرف- کلاس میں نہ جا سکیں تو آدھے گھنٹے بعد ہم آڈیو لوڈ کر دیتے ہیں، آپ آڈیو سن لیں۔ نہیں لیکن نا آن لائن تو میں لیتی ہوں، یعنی کہیں کسی مدرسے میں نہیں جا سکتی پڑھنے کے لیے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی اس کا نعم البدل ہے۔ اگر آپ واقعی اس سے وہی کچھ سیکھ لے ہیں جو ایک آدمی وہاں جا کے بیٹھ کے کلاس میں سیکھتا ہے، یہاں بھی میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، صرف ہم ایک کلاس روم میں نہیں ہیں۔ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، مجھے لازمی ہے کہ میں آپ کو جو جواب ٹھیک سمجھوں وہ قرآن و سنت سے دوں۔ تو یہ بھی اسی طرح اصول علم ہے جس کی ساری فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ نا مجھے بہت ہوتا ہے کہ میں نہیں جا سکتی تو میں یہیں گھر میں ہی کلاسیں لے لیتی ہوں۔ نہیں، یہ بہت دیکھیں نا، آپ اسی جذبے اسی طرح سیکھتے اسی طرح عمل کرتے ہیں تو بالکل وہی چیز ہے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے یہاں وہ کلاس میں جانا ضروری تھا۔ آج بھی ایک بات بڑے غور سے سن رہے ہیں، میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، کلاس کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے نا کہ آن لائن اور کلاس دونوں برابر ہیں، میں نہیں سمجھتا دونوں برابر ہیں۔ کلاس میں ہونا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن خواتین کی مجبوری ہے، وہ کلاس میں نہیں جا سکتی، وہ اسی طرح اس کو بہت مؤثر انداز میں سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی اجر دے گا جو کلاس میں ہو۔ پہلے تو جاتی تھی، اب جی 2 سال ہو گئے، پہلے تو میں کلاس میں جاتی تھی، اب 2 سال ہو گئے میری ہمت نہیں جو ساتھ دیتی۔ جی یہ بیمار رہتی ہیں، پہلے ماشاءاللہ ریگولر آیا کرتی تھی، کوئی چھٹی بھی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر دے گا۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے، بڑے غور سے سنیں، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ ادا نہ کر سکے جو کام کر رہا تھا، عبادت کا کوئی بھی پہلو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے مجبوری کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ تو آج آپ کے پاس یہ سے بہترین ذریعہ، آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ جتنے بھی مفید کورسز چل رہے ہوتے ہیں ان میں سے جو اٹینڈ کر سکے ضرور کریں۔ الحمدللہ اور تو کرتی ہوں۔ اور سر کوئی جی میرا سوال؟ ایک سوال ہے جی کہ اس قرآن سے ہٹ کے کہ ایک بچی ہے یتیم، اس کی شادی ہے اور جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی مطلب اتنا امیر کبیر نہیں ہے، بس صرف کار اس کا اپنا ہے، تو لڑکی والے کہتے ہیں اس کو کہ حق مہر میں 2 تولے سونا دے، تو اس کی اپنی تو اتنی استطاعت نہیں ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی اس کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا اس چیز کا یا نہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن رکھ دینا، پہلی بات ہے یہ غلط ہے۔ دوسری بات، شادی نہ جہیز کے لیے کی جاتی ہے نہ مال کے لیے۔ شادی ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میاں بیوی اس سے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں نکاح کی وجہ سے۔ اگر اس کو 2 تولے سونے کی بجائے، اگر کوئی غریب آدمی ہو جس کو کھانا میسر نہ، روٹی میسر نہ ہو، تو وہ زیادہ حقدار ہے اس 2 تولے سونے والی خاتون سے۔ ہاں، اگر کوئی امیر آدمی یہ اس کو جانتا بوجھتا ہے اور وہ سمجھ کے اس کو 2 تولے دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا، لیکن یہ ایسی کنڈیشن رکھنا غلط ہے۔
جی سر، یہ لڑکی والوں نے کہا یہ وہ بچی یتیم ہے، شاید وہ اس کی سپورٹ کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ سپورٹ تو ان چیزوں سے کوئی نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کی ایک بات ہے، تو یہ میں نے کہا میں آپ سے کلیئر کر لوں کہ اگر رشتہ دار کر کے اس کی مدد کر دیتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے جی کر سر، سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اس غریب کی مدد کریں جس کو کھانے کو میسر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ زکوٰۃ کی رقم اس مد میں نہیں لگ سکتی۔ نہیں ربنا زکوٰۃ کی نہیں ویسے۔ یہ یاشی کی زمرے میں آئے گی نا چیز، پھر اٹس جی مین کہ 5-6 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ نہیں، یہ تو خاتون کہہ رہی ہیں نا کہ وہ لڑکی کے والے کا خیال یہ ہے کہ یتیم ہے تو اس لیے اس کو دے دیا جائے۔ چل یتیم شکر کرے نا کہ وہ کسی کنارے لگ رہی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، 1 کروڑ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے لیے۔ میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے، کہ اتنے تولے سونا ہو، اتنے کپڑے ہوں، اس سے بالکل مبرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، میاں بھی اور بیوی بھی، اور اس رشتہ ازواج سے منسلک ہونے سے پہلے عائد کریں کہ اللہ کے اس کرم کا ہم شکر یہ کریں گے کہ میاں بیوی دونوں میں اسی وقت اطمینان سکون ہوگا جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ سر جی، لوگوں کو نا اصل میں تو نکاح جو ہوتا ہے نا اس کی تمیز ہی نہیں سمجھنے کی، کیونکہ وہ جو ہم لوگ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو خوبی اور خامی کے ساتھ لڑکا بھی لڑکی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور لڑکی بھی، اور ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ اللہ ہمیں اس چیز کے سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ میں جو بات بات یہ کر رہی ہوں کہ مٹیریل کی تو اہمیت نہیں ہے نا آپ کی لائف میں۔ بالکل اچھا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میری ایک گزارش سنیں، آج یہ جو لو میرج کا کانسیپٹ ہے یہ دین میں کہیں نہیں ہے۔ پسندیدہ جو چیز پسند کا بنیاد بننی چاہیے وہ کیا ہے بھلا مجھے بتائیں؟ لڑکا کیسا ہو، لڑکی کیسی ہو، اس کی بنیاد کیا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ دیندار علیہ ہو وسلم؟ دیندار ہونے چاہیے۔ دین پرست ہوں، دین پر عمل کرنے والے۔ آپ کو نہیں پتا، ہمیں بالکل پتا ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور لوگ ہم سے ملتے ہیں۔ یہ شادیاں اتنی ناکام ہوتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے معاملات نہیں کرتے، یہ اپنی خواہشات کے فالوور ہوتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد وہی محبت غائب، اور جناب بڑے بڑے مسئلے، اس کی طلاق کی نوبت، اور پھر وہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے دین پر چلنے والے بنیں، اور پھر دنیا میں بھی ہمیں دیکھیں، میاں بیوی محبت جو اللہ کے دین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اپنی خواہشات اور دنیا پرستی کی وجہ سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ چند دن ہوتی ہے، اور یہ دائمی ہوتی ہے، موت تک ہوتی ہے، موت کے بعد بھی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں جب پہنچوں تو اللہ ایسا راضی ہو کہ پھر اسی خاندان کو اکٹھا کر دے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ سر جی آج کل تو دیندار اس سے بہت کم ملتے ہیں، بس جو کوئی نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو دیندار کہتے ہیں، باقی زندگی میں جو مرضی ہے کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو تجربات بتاؤں نا کہ بڑے بڑے دینداروں کو میں نے دیکھا ہے کہ اچھا جی، لڑکے کے پاس کس کالج کی، کس یونیورسٹی کی ڈگری ہے، کس بینک میں اکاؤنٹ ہے، بالکل دنیا داری بات، صرف نری دنیا داری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ سر ایسے ہی ایک پوائنٹ میں بھی ایسی ایک پوائنٹ تھا کہ ہماری فیملی میں بچیاں تھیں تو ہم جب چناؤ کر رہے تھے کہ لڑکے میں ڈرنک نہ کرتا ہو، تو اب یقین کریں ایک لیڈی نے کہا کہ ایسا رشتہ اگر تمہیں مل جائے نا پاکستان میں تو ہمیں بھی بتانا۔ بس یہ بدقسمتی ہے کہ ہم برائی کو لوگ چھپاتے بھی نہیں۔